عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، جب بھی کسی مقام پر کسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور جب بھی کوئی تحریک اپنا ایک مقصد لے کر آگے بڑھنا شروع کرتی ہے تو اس کی شرط یہ ہے اس تحریک کی کہ وہ تحریک اگر حق پر موجود ہے اور حق کے اندر گامزن ہے تو پھر اس تحریک کی نشو و نما ہوتی جائے گی، یہ تحریک آگے چلتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یقیناً اس کے راستے میں بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ اس کے راستے میں ابو لہب اور ابو جہل جیسے افراد آئیں گے اور وہ اس تحریک کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ اس تحریک کا مرکز و محور حق ہوتا ہے اور احکام خداوندی کے مطابق یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اس لیے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آگے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، شرط لگائی ہے قرآن نے کہ تم نے حزن میں نہیں جانا، تم نے ملال میں نہیں جانا، تم نے کمزوری نہیں دکھانی، بلکہ جو بھی رکاوٹ آئے گی استقامت کے ساتھ اس رکاوٹ کو عبور کرنے کی کوشش کرنی ہے، بغیر فساد پھیلائے، بغیر انتشار کیے، حکمت عملی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بہت ہی مدبرانہ طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج آپ کی توجہ چاہوں گا، چونکہ میں نے ساری مجلس اسی انداز میں پڑھ دینی ہے، گلا زیادہ اجازت نہیں دیتا، لیکن چونکہ پیغام حسینی اتنا اہم ہے کہ ہم ناغہ نہیں کر سکتے، اس میں چھٹی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں سستی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں انسان نے آگے بڑھنا ہے، وقت قلیل ہے لیکن بہت دور تک سفر کرنا ہے، بہت دور تک جانا ہے، اتنا دور جانا ہے کہ ہم حسین کی کربلا میں پہنچ جائیں، اتنا دور جانا ہے کہ حسین کی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ راستے میں بڑی رکاوٹیں آنی ہیں، راستے میں بہت ساروں نے روکنا ہے، بہت ساروں نے کہنا ہے ٹھہر جاؤ، کدھر جا رہے ہو، ابھی نہ جاؤ، ابھی انتظار کرو، ابھی بہت ساری راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، لیکن سفر اتنا طولانی ہے، اتنا آگے جانا ہے کہ حسین کی تحریک میں حسین کے ساتھ شامل ہو جائے۔ بس ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قدم اٹھائیں، ہم محنت کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم یہ تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، وہ تحریک جو کربلا کے میدان میں یا مدینہ سے شروع ہوئی اور کربلا میں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا و امام سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام نے اس تحریک کو جاری رکھا ہے۔ جب یہ ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں تو اس تحریک کی ذمہ داری اگر کسی نے کندھے پر لی ہے تو اس نے لی ہے جس نے حسین کو لبیک کہا ہے۔ حسین کو لبیک کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا حسین، کربلا میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، جس تحریک کا آغاز کیا ہے، وہی تحریک ہم آگے چلانے کے لیے آپ سے عہد کر رہے ہیں۔ مولا، ہم ہر قربانی دیں گے لیکن آپ کی تحریک، جاری کردہ تحریک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ تحریک جاری رہے گی۔ ایک یزید کیا، اگر ہر زمانے میں یزید آ جائیں سب کو حسینی تحریک فی النار کر دیتی ہے۔ تحریک اتنی مضبوط ہے،
حسینی قدم اتنا مضبوط ہے کہ یہ حسینی قدم جہاں پڑتا ہے اس علاقے کو کربلا بنا دیتا ہے، اس میں نظام کربلا کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ بڑا مضبوط ہے یہ نظام، بہت مضبوط ہے، لیکن آپ یقین رکھو بزرگوں، جوانوں، سفر بڑا طولانی ہے، سفر بہت دور ہے، لیکن اگر فکر کو پہچان لیا، اگر تحریک کو پہچان لیا، اگر تحریک کے اغراض و مقاصد کو جان لیا تو یہ سفر جو بہت طولانی ہے بہت قلیل وقت میں طے ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ حسین کی تحریک کی الف بے بھی سمجھ نہ آئی، حسین کی تحریک کی ابتدا بھی سمجھ نہ آئی، وسط بھی سمجھ نہ آیا، اختتام بھی سمجھ نہ آیا، تو پھر آپ یقین کیجئے زندگی گزر جائے گی، حسینی تحریک میں شمولیت مشکل ہو جائے گی۔ بس سمجھیے اس تحریک کا قدم کہاں سے اٹھتا ہے، یہ تحریک کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے دوست آپ کے سامنے یہ پڑھ رہے تھے، ان الدائی ابن الدائی قد رکضنی بین اسنتین بین السلت والذلہ وحیحات من الذلہ۔ تو آپ یقین کریں یہ وہ تحریک جو امام حسین نے شروع کی تھی، اس تحریک کی ابتدا حسین بتا رہے ہیں کہ جب بھی ذلت کا راستہ آئے، جب بھی عزت کا راستہ آئے، میرے شیعہ، میرے مومن، میرے عزادار کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ذلت کے راستے کو ٹھکرا دے، عزت کے راستے پر چل پڑے۔ آپ کی توجہ پوری چاہوں گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گلے میں ہمت نہیں ہے لیکن آپ نے ہمت دلانی ہے، ہم نے بھی ہمت لینی ہے۔ یہ تحریک کا آغاز ہے کہ امام علیہ السلام بتا رہے ہیں عزت اور ذلت کا راستہ جس زمانے میں بھی آ جائے، جس ملک میں بھی آ جائے، وہاں عزت قبول کرنی ہے چاہے موت سامنے ہو، وہاں عزت کے راستے پر قدم رکھنا ہے چاہے موت سامنے کیوں نہ ہو۔ یہ ابتدا ہے اس تحریک کی، یہ حسین کی کربلا و حسین کی تحریک کی ابتدا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ تحریک۔ یعنی آپ تمام راستوں کا انکار کرو، فقط حسینی راستے کا انتخاب کرو، تمام راستوں کا انکار۔ یہ چیز ہے کربلا، یہ چیز ہے تحریک، یہ ہے ابتدائی تحریک۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یعنی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک راستہ حسین نے انتخاب کیا اور فرمایا اسی راستے پر چلو، اسی راستے پر گامزن رہو، باقی تمام راستوں کا انکار کر دو، تمام راستوں کا انکار کر دو، فقط حسینی راستہ۔ کیوں؟ کیونکہ علم حسین کو بلند کرنے کا عہد ہم نے اپنے کندھوں پہ لیا ہے، جھنڈے حسین کو بلند کرنے کا جو عہد ہے وہ شیعہ نے حسین سے کیا ہے، مسلمان نے حسین سے کیا ہے، ورنہ تو اس مکتب کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، ورنہ تو اس مکتب سے پھر دور ہو جائیں گے اگر وہ ذمہ داری ہم نے کندھے پہ نہ اٹھائی جو بی بی زینب ہمارے کندھے پر رکھ کے گئی ہے۔ آج یہ خطبہ پڑھیں گے جس میں بی بی ہمیں بتا رہی ہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے، کون سی ذمہ داری آپ کے کندھے پر آئی ہے، وہ خطبہ ہم ضرور پڑھیں گے۔ کربلا کی ابتدا یہی ہے کہ تمام نظام، تمام سسٹم ان کا انکار کرنا ہے، فقط حسین کے سسٹم کا اقرار کرنا ہے، صرف اسی پر چلنا ہے، یہ کربلا ہے۔ لیکن اس تحریک میں، اس کربلا میں، اس تحریک میں، اس کربلا میں، اس تحریک میں فقط امام نہیں ہوتا، اس میں امت شامل ہوتی ہے، اس میں امت ساتھ میدان میں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ بات آپ توجہ سے سنیں،
اگر امام اکیلا ہو، اگر امام تنہا ہو، اگر امام اکیلا کسی راستے پر گامزن ہے اور امت ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو امام تو کامیابی کے راستے پر چلا جاتا ہے، یہ امت نابود ہو جاتی ہے، امت ختم ہو جاتی ہے۔ بس امت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ امام کے راستے پر موجود رہے، یہی امت کامیاب ہوتی ہے، یہی امت آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ امام کہیں چلا جائے، یہ امت پیچھے رہ جائے، یہ امت کامیاب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کربلا کے میدان میں 72 اصحاب امام کے ساتھ ہیں، اور 72,000 اور 72 لاکھ امام کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ان کی کامیابی کی شرط نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہوئے کامیاب۔ ان کے اوپر تو آج آپ بھی بیٹھ کے لعنت کرتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے لعنت کرتے ہیں۔ زیارت پر انہی کے اوپر لعنت پڑی گئی ہے کہ جو حسین کے ساتھ کربلا میں نہیں تھے، بے شک خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، یہ گھروں میں رہے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے جو امام کو تنہا چھوڑ دیتی ہے، جو امام کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے؟ امام سرزمین کربلا پر شہید ہو رہے ہیں، امت نے امام کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ایسی امت امام کو نہیں چاہیے۔ امت وہ چاہیے کہ جس میدان میں امام اترے ہیں، امت بھی اسی میدان میں اترے، امت بھی اسی میدان میں حاضر ہو جائے۔ یہ امت امام کو درکار ہے، یہ امت امام چاہتے ہیں کہ ایک ہی میدان میں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ مشکل عمل ہے۔ امام جس میدان میں کھڑا ہے، امت کا اس میدان میں موجود ہونا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تاریخ اٹھائیں، اگر امام علی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، اگر امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ پڑھیں، اگر امام حسین کی تاریخ پڑھیں، تمام ائمہ کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو نظر آئے گا امام کسی میدان میں ہے، امت کسی اور میدان میں ہے۔ امام فرماتے ہیں آؤ چلو جنگ کرتے ہیں، امت کہتی ہے سردی ہے، گرمی ہے۔ امام فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ جا کر لڑو، دشمن بڑا خبیث ہے، دشمن بڑا خطرناک ہے۔ یہ امت کہتی ہے ابھی لڑنے کا زمانہ نہیں ہے، ابھی نہیں لڑتے ہیں، بعد میں لڑیں گے، ٹال مٹول کرنا چاہتے ہیں امت کو۔ امت نے امام کو تنہا چھوڑ دیا ہے، امام اکیلے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امت اس میدان میں نہیں ہے جس میں امام چاہتے ہیں۔ امام چاہتے ہیں اگر امت اسی میدان میں آ جائے، اگر امت اسی میدان میں کھڑی ہو جائے جس میں امام کھڑے ہیں، اس میں امام کی فلاح ہے، امت کی فلاح ہے، دین کی فلاح ہے، شریعت کی فلاح ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ امت کا فریضہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ میدان میں اترے، امام کے ساتھ میدان میں کھڑی ہو جائے۔ یعنی مشکل یہ ہوتی ہے کہ امت نے ایک راستے کا انتخاب کیا ہوتا ہے، ایک راستے پر چل رہی ہوتی ہے، اور دلیل اس کی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس راستے پر ہم چل رہے ہیں، یہ راستہ حق ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ پھر دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس راستے پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے ہیں، یہ راستہ حق ہے، ہم بھی اسی راستے پر قائم رہیں گے، ہم بھی اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ وہ اپنا رخ موڑنے کی کوشش امت نہیں کرتی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی امت رخ موڑے، سب امت، کچھ لوگ نہیں، چند لوگ نہیں، سب لوگ ایک ساتھ اپنا رخ موڑیں، یہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں امام خمینی علیہ رحمہ کو ایک عرصہ دراز لگا، کئی سال لگے امام خمینی کو اس امت کا رخ موڑنے کے لیے۔ امت کا رخ موڑنے کے لیے امام خمینی کا جگر کا خون لگا ہے، سب کچھ امام خمینی کا لگا ہے، اس امت نے رخ موڑا ہے۔ کہاں سے موڑا ہے؟
بادشاہت سے، یزیدیت سے، ہر طاغوتی نظام سے ایران کی امت نے اپنا رخ ولایت کی جانب موڑا ہے، ولایت کی طرف اپنا رخ کیا ہے۔ یہ مشکل ہوتا ہے، یہ کسی امت کو توفیق ہوتی ہے جب امت کربلا پڑھے۔ امام خمینی نے کربلا سے نظام لیا ہے، امام خمینی نے کربلا سے ولایت لی ہے۔ فرمایا ہمارے پاس جواز نہیں ہے کہ ہم اور نظاموں کو تھامیں، ہم اور راستوں کا انتخاب کریں۔ اگر راستہ ہے تو فقط ولایت فقیہ کا راستہ ہے، اگر راستہ ہے تو فقط کربلا کا راستہ ہے، اس راستے پر قدم رکھو۔ یہ امام نے امت کو سمجھایا، اور امام نے اتنی کوشش کی کہ آخرکار واقعاً امام خمینی جس راستے پر قدم رکھتے ہیں یہ امت اپنا رخ موڑ کر اسی راستے پر آ جاتی ہے۔ مشکل امر ہے، آسان نہیں ہے۔ رابرین جس راستے پر اس امت کو چلانا چاہتے ہیں یہ امت نہیں آتی ہے اس راستے پر، یہ اس تحریک کا حصہ نہیں بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لالچ رکاوٹ بن جاتی ہے، خوف رکاوٹ بن جاتا ہے، اولاد رکاوٹ بن جاتی ہے، مال رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور پھر یہ امت اس راستے پر نہیں آتی ہے جس پر امام بلا رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کتنے خطبے دیتے رہے، کتنے خطبے دیے۔ یہ جو لڑنے آئے تھے امام کی زبان سے کتنے خطبے سنتے رہے۔ آج ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر بھی کربلا کے امام کا خطبہ سن کے ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ لیکن کیسے لوگ تھے؟ امام خطبے دے رہے ہیں، امام کربلا سمجھا رہے ہیں، امام ہدایت کے راستے پر لا رہے ہیں، لیکن کیسے پتھر دل لوگ تھے، کیسے سخت دل رکھتے تھے کہ امام کی زبان سے ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں اثر نہیں تھا؟ لالچ سامنے تھا، خوف سامنے تھا، اولاد سامنے تھی، مال سامنے تھا۔ یہ تمام چیزیں انسان کو حق کی جانب جانے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جب انسان کی محبت ان چیزوں سے بڑھ جاتی ہے، جب انسان ان چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، پھر وہ امام کے ساتھ راستے پر گامزن نہیں ہوتا ہے، پھر وہ امام کے ساتھ امام کے راستے کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس امام چاہتے ہیں امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، امام کے ساتھ راستے کا انتخاب کیجئے۔ اس امت کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ عرض کیا تھا وہ یزید مر چکا ہے، وہ یزید تو چلا گیا، ختم ہو گیا، فی النار ہو گیا۔ میں اور آپ لعنت کریں یا نہ کریں، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، خدا نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ حسین تو ہمیں وقت کے یزید کو پہچاننے کی تلقین کرتے ہیں۔ حسین تو فرماتے ہیں تم اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو۔ حسین نے قیام اس لیے کیا، خود کہاں سے پہچانیں گے؟ اب ذرا بات توجہ کرنی ہے، کہاں سے پہچانیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا فلاں یزید ہے، فلاں زمانے میں، فلاں ملک میں، فلاں جگہ پر یہ یزید ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بڑا توجہ طلب۔ یہ کسی نے بھی نہیں بتانا آپ کو، کسی نے بھی نہیں بتانا۔ بتانا ہے تو کربلا میں حسین نے بتانا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے نقطہ سمجھ لیا۔ اگر معلوم ہوگا اس کو ہوگا جس نے کربلا کا دامن تھاما ہے، جس نے کربلا کو ہدایت کے مقام پر لا کر کربلا سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ یہ آپ یقین کریں، کربلا ہمارے مکتب میں ہونا، خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں۔ اگر کربلا نہ ہوتی امت نابود تھی۔ یہ غیبت کا زمانہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ امام ظاہری طور پر موجود نہیں ہے،
اور جس مکتب کے پاس کربلا نہیں ہے وہ بہک گیا ہے، وہ کہیں اور راستوں پر نکل گیا ہے۔ اب تو مشکل یہ بھی ہے کہ جن کے پاس کربلا ہے انہوں نے بھی حقیقتاً کربلا کو نہیں سمجھا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کربلا نہ ہوتی یہ امتیں تباہ و برباد ہو جاتی، یہ امتیں ختم تھی، یہ امتیں عذاب کا شکار تھی۔ اللہ نے آپ کے مکتب کو 3 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو انسانی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ 3 چیزیں، آج توجہ، یہ نکات ذہن میں بٹھائیں۔ گھر، گھر جا کر یہ کربلا اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ کربلا، گھر جائیں ان کو یہ نکات بتائیں، یہ کربلا ہے۔ اللہ نے آپ کے مکتب کو زرخیز بنایا، مکتب اہل بیت کو زرخیز بنایا 3 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز غدیر، دوسری عاشورہ، اور تیسری انتظار۔ ہم پلٹیں گے اپنے موضوع کی طرف، ذہن میں رکھیے گا وہ موضوع بھی، یہ بات جو آ گئی ہے درمیان میں۔ دیکھیں اللہ نے آپ کو غدیر عطا کی ہے، امت غدیر بھولی ہے، اللہ نے آپ کو تو عطا کی ہے نا، امت تو بھول گئی۔ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رحلت رسول کے بعد مدینے میں ایک ایک در کھٹکھٹا کر کہہ رہی تھی تم نے جو غدیر پر اعلان سنا تھا اس اعلان کا اقرار کرو۔ امت کہہ رہی تھی ہم بھول چکے، امت نے کہا ہم بھول چکے ہیں اس غدیر کو، وہ غدیر تو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ غدیر تو ہم پہچانتے، امت نے بھلا دیا۔ الحمدللہ مذہب اہل بیت کا یہ افتخار ہے کہ انہوں نے غدیر کو زندہ رکھا ہے۔ انہوں نے غدیر کو زندہ رکھا ہے۔ غدیر دراصل کیا ہے؟ اعلان ولایت ہے، غدیر اور کچھ نہیں ہے اعلان ولایت کے علاوہ۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے بڑا آسان الفاظ میں، اس کا آسان الفاظ میں معنی یہ ہے کہ چونکہ رسول فرما رہے کہ میں تمہارا حاکم ہوں، میں حکومت پر ہوں، حکومت کا حق مجھے حاصل ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد حاکمیت کا حق فقط علی کو ہے، بس۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سماعتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کی سماعتوں کو خدا اسی طرح عالی اور بلند رکھے، خداوند آپ کی سمجھ بوجھ کو اسی طرح عالی اور بلند رکھے انشاءاللہ۔ یہ اعلان ولایت ہے غدیر کے مقام پر۔ غدیر میں رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کیا۔ اب جب امت بھولی ہے نا، اسی ولایت کو، اسی اعلان کو اقرار کر دیا، اب اس کو امت بھولی ہے۔ اب بھولنے کے بعد آپ کے اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ مدینہ چھوڑے، مکہ چھوڑے، کوفہ چھوڑے، کربلا پہنچے تاکہ ولایت کا نفاذ کر سکے۔ یعنی کربلا نفاذ ولایت کا نام ہے، کربلا نفاذ ہے، کربلا ولایت کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ اگر ولایت کہیں پہ عملاً موجود ہے تو کربلا کے میدان میں ہے۔ حسین اس امت کا رخ موڑ رہے ہیں ولایت کی جانب۔ وہ امت جو ولایت کو بھلا چکی تھی، وہ امت جو ولایت کو بھول چکی تھی، اس امت کا رخ حسین ولایت کی طرف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ سمجھانا ہے کہ غدیر اعلان ولایت ہے، عاشورہ و کربلا احیاء ولایت ہے، نفاذ ولایت ہے، عملی ولایت ہے۔
اور پھر خدا نے آپ کو اور مجھے انتظار عطا کیا ہے. یعنی ہم آج اس زمانے میں بیٹھ کر اپنے آقا و مولا کا انتظار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج. پروردگارہ ہمارے آخری مولا و آقا کا ظہور جلدی فرما. ہم انتظار میں ہیں، لیکن انتظار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتظار کا معنی ایک ہم نے لیا ہے. وہ انتظار یہ ہے کہ بیٹھ جائیں، دعا کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں مولا کس زمانے میں، کس سن میں، کس صدی میں تشریف لاتے ہیں. انتظار کر رہے ہیں، اسے انتظار نہیں کہتے. روایت میں آیا ہے انتظار الفرج افضل العبادہ، افضل ترین عبادت اپنے آخری آقا و مولا کا انتظار ہے. تو پھر اگر یہ افضل عبادت ہے تو یہ کیسی عبادت ہے؟ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہوں، مولا تشریف لائیں گے، میری عبادت ہو رہی ہے. نہ میرے دوست، میرے بھائی حسین کے عزادار، اسے انتظار نہیں کہتے. انتظار یہ ہے کہ پوری امت اپنا رخ ولایت کی طرف موڑ لے، یہ انتظار کہلاتا ہے. دیکھیں عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، امت کے رخ مختلف راستوں پہ ہیں، مختلف جگہوں پہ ہیں، امت نے رخ مختلف کر لیے ہیں. اگر یہ اپنا رخ ولایت کی جانب کر لیتی ہے، اسی کو انتظار کہتے ہیں، اور یہی افضل عبادت ہے. اگر عبادت افضل ہے تو کام بھی مشکل ہے، کام آسان نہیں ہے. اپنا رخ ولایت کی طرف موڑنا اور باقی تمام نظاموں سے لا کرنا، باقی تمام طاغوتوں کو دھتکار دینا، انکار کر دینا، ان کی بیعت سے انکار کر دینا، فقط ولایت کو اقرار کرنا، ولایت کی بیعت کرنا، یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے افضل العبادہ انتظار الفرج. اپنا رخ ولایت کی طرف کرو، اسے انتظار کہتے ہیں. دیکھیے، غدیر یعنی اعلان ولایت، عاشورہ یعنی احیاء و نفاذ ولایت، انتظار یعنی رجوع ولایت. وہ ولایت جس کا اعلان غدیر پر ہوا تھا، یہ امت بھولی ہے. یہ امت اس ولایت کی طرف رجوع کرے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے مولا میرے مولا کا ظہور کیسے ہو جاتا ہے. اگر ظہور کے انتظار میں ہو، اگر ظہور چاہتے ہو، اگر ظہور کے واقعاً اور حقیقی منتظر ہو، تو پھر اپنا رخ ولایت کی طرف کر لو، دیکھیے گا کیسے ظہور ہو جاتا ہے. اگر یہ امتیں اپنا رخ ولایت کی طرف نہیں کریں گی، ولایت کی طرف مڑ کے نہیں آئیں گی، پھر اور صدیاں گزر جائیں گی اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے مولا کا ظہور نہیں ہو رہا، مولا نہیں آ رہے، مولا نہیں آئیں گے، کیونکہ امت ولایت کی طرف نہیں آ رہی، امت ولایت کی طرف رخ نہیں کر رہی. اچھا یہ کون سی ولایت ہے؟ پھر مومن، پھر شیعہ سوال کرے گا، یہ ولایت ہم تو اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، ہم تو پورا یقین رکھتے ہیں، ہم تو ولایت پہ پورا یقین رکھتے ہیں اور ہمارے دلوں میں ولایت محفوظ ہے. یقیناً آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ دل میں ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جب تک عملی طور پر یہ امت ولایت کی طرف رخ نہیں موڑے گی، ظہور نہیں ہوگا. بس اگر
اس سرزمین پر آپ کے اور میرے عصر میں، آپ کے اور میرے زمانے میں کسی امت نے ولایت کی طرف رخ موڑا ہے تو وہ ولایت فقیہ کا نظام ہے۔ وہ امام خمینی کی پیروی میں اس نے ولایت کی طرف رخ کیا ہے۔ وہ مقام، وہ سرزمین جو ولایت پر قدم رکھ چکی ہے، ولایت کے نظام کو قبول کر چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم حسین کے نظام کے علاوہ کسی نظام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ما حرچی داریم از سید الشہداء داریم، ہماری حکومت، ہمارا منصب، ہماری خلافت سب کچھ حسین سے لیا گیا ہے، سب کچھ حسین سے لیا ہے۔ تو پھر یزید کو کہاں سے پہچانیں گے؟ بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یزید کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں جگہ پہ فلاں زمانے میں یزید موجود ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ کو عرض میں نے کیا کہ حسین کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو آپ کو آپ کے زمانے کا یزید بتائے۔ آپ کے زمانے کا یزید فقط حسین بتا سکتے ہیں، کیونکہ حسین کی قربانی اتنی بڑی ہے، حسین کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ حسین قیامت تک آنے والی امتوں کو یزید کے پیچھے لگا کے جا رہے ہیں۔ ہر زمانے کی یزیدیت کا تعقب فقط کربلا والے سکھا رہے ہیں۔ پیچھا اگر یزید کا کرنا ہے حسین سے سیکھو، حسین کا دامن تھامو، حسین بتائیں گے یزید کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خطبوں میں حسین نے بتا دیا۔ کل والا خطبہ جو وہ چند سطور آپ کے لیے میں نے یہاں سے پڑھی تھی، اس میں کتنا واضح ہے کہ آپ کے زمانے کا یزید کون ہے، آپ کے زمانے کا یزید کون ہے، اس کا پیچھا کیسے کرنا ہے۔ وہ آپ کے خدمت میں پڑھا تھا جس میں رسول اللہ کا فرمان سنایا گیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے زمانے میں ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے، حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے، خدا کی حدود کو توڑ رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کو توڑ رہا ہے، یہ تین صفات پہچانیے۔ اگر کوئی ایسا حاکم آپ کے زمانے میں موجود ہے، پھر جان لو، پہچان لو، حسین چاہتے ہیں اس کے خلاف نکلو، اس کے خلاف بات کرو، اپنا رخ ولایت کی طرف موڑو۔ یہ حسین ہمیں بتا رہے ہیں۔ تم تو ممکن ہے اس کے ووٹ کے حق میں ہو جاؤ، اس کی بیعت کے حق میں ہو جاؤ، اس کے قریب ہونا شروع کر دو اپنے مفاد کی غرض سے، تم اس کے قریب ہونا شروع کر دو، لیکن یہ صفات پہلے دیکھ لینا۔ جس کو بھی حاکم ماننا، جس کو بھی حاکم ماننا، جس کو بھی حاکم ماننا، پہلے یہ رسول اللہ کا فرمان، امام حسین کا فرمان سامنے رکھنا، اس کی غرض میں وہ حاکم کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ اگر اس فرمان پر اتر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اتر رہا تو پھر حسین فرماتے ہیں بیعت نہ کرنا، قریب نہ ہونا، بیعت نہ کرنا، ووٹ نہ دینا، اس کے قریب نہ ہونا۔ یہ حسین ہم سے چاہتے ہیں، یہ حسین ہم کو بتاتے ہیں۔ حسین کی کربلا امت کو ہدایت کے راستے پر لاتی ہے۔ یہ تحریک ہی ایسی ہے جو انسان کو اپنے زمانے میں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، جو انسان کو اپنے زمانے میں جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ حسین کی تحریک ہے، یہ اتنی عالی ہے، یہ اتنی بلند ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا حسین سب کا۔ وہ ایک شعر بھی لکھا ہے کسی نے کہ کس طرح سے لوگوں کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ان کو بیداری کی ضرورت ہے، ان کو شعور کی ضرورت ہے، ان کو آگاہی کی ضرورت ہے، ان کو کربلا سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے کربلا سیکھ لی، پھر سنی ہے، شیعہ ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے
محمد والے محمد جمیل دشمن دیلانا محمد والے محمد بلندر صلوات. بیدار کرنے کی ضرورت ہے. حسین پر کسی مذہب کا کسی مسلک کا قبضہ نہیں ہے. حسین کا در کھلا ہے، اتنا در کھلا ہے کہ کوئی بھی آ جائے. دیکھیں کربلا میں شیعہ موجود ہے، کربلا میں سنی موجود ہے، کربلا میں غیر شیعہ و غیر سنی بھی موجود ہے. کربلا میں عیسائی بھی آیا ہے، لیکن حسین کا دامن تھاما ہے، فلاح پا گیا ہے. عیسائی آیا ہے چند لحظوں میں، حسین سے ملاقات کے بعد فلاح پا لی ہے. دنیا بھی کامیاب ہوئی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوئی ہے. جب ایک عیسائی نے حسین کو پہچانا تو فرمایا ہمارے ہیں حسین. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پیش کر دوں آپ کی خدمت میں، موقع مناسبت ہے کہ وہاب قلبی، جناب وہاب قلبی، یہ شخص عیسائی ہے اور اس کی زندگی کی کہانی یہ ہے کہ یہ شادی شدہ ہے، لیکن اس کی شادی شہادت سے 17 دن پہلے ہوئی ہے. کتنے؟ 17 دن پہلے، صرف 17 دن. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یقین کریں. یعنی جب شادی ہو جائے اور پھر انسان اپنی بیوی کو چھوڑ کر شہادت کا انتخاب کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنا سب کچھ چھوڑ کر شہادت کا انتخاب کون کر رہا ہے؟ ایک عیسائی کر رہا ہے. جب حسین سے ملاقات کی ہے، حسین نے ایسی فضیلت عطا کر دی ہے کہ شہادت کو گلے لگایا ہے. وہاب قلبی اتنا عظیم ہے، اتنا عالی ہے، اتنا بلند ہے کہ آتا ہے اپنی ماں کے پاس اور آ کر کہتا ہے اماں جان مجھے اجازت چاہیے، میں حسین کے قدموں میں نچھاور ہونا چاہتا ہوں. ماں نے اجازت دی، بیوی کے پاس آیا، بیوی سے اجازت لیتا ہے. بیوی کو کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، حسین پر قربان ہونا چاہتا ہوں. بیوی نے بھی اجازت دے دی. عظیم ماں اور عظیم بیوی جو اپنے شوہر کو حسین کے قدموں میں نچھاور ہونے کی اجازت دے رہی ہے. آج کا زمانہ تو مشکل ہے نا، آج کا تو اتنا مشکل ہے کہ دین کی راہ پر بھی فقط اپنے بیٹے کو جانے سے روکتے ہیں. دین کی راہ پر نہ، قربان ہونا دور، مرنا دور، موت کا انتخاب دور، دین کے راستے پر بھی اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کچھ پڑھائیں گے، بڑی سے بڑی ڈگری دلوائیں گے، لیکن دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں. دین کی طرف نہیں آنے، سب نہیں، چند ہوتے ہیں دین کی طرف قدم نہیں بڑھانے. اگر ان کا بچہ آیا ہے، ان کا بیٹا آیا ہے، محرم میں عزاداری ہو رہی ہے، اس نے تھوڑی فعالیت کی ہے، اس نے آیا ہے امام بارگاہ میں، اس نے امام بارگاہ کو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے، تو فوراً روکیں گے. تو کدھر جا رہا ہے؟ تو کس طرف جا رہا ہے؟ تو کو فلاں کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ نہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگوں، یقیناً مشکل ہے، مشکل عمل ہے، لیکن وہ عظیم ماں تھی اور عظیم زوجہ تھی جو صرف 17 دن ہوئے ہیں اس کی شادی کو، اور اپنے شوہر کو اجازت دے دیتی ہے. تم چلے جاؤ، حسین کے قدموں میں شہید ہو جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے عاشور کے روز یہ بندہ خدا لڑا ہے، اس نے موت کا انتخاب کیا ہے، یہ شہید ہوا ہے. اور جب یہ شہید ہو گیا نا تو ایک عجیب ماجرا پیش آیا. وہ ماجرا یہ ہے کہ دشمن نے وہاب قلبی کا سر اٹھایا، بالوں سے پکڑ کر اس وہاب قلبی کی ماں اور اس کی زوجہ کے قریب آئے اور ایسے اس کا سر پھینکا اس کی ماں کی جانب اور کہا اسی بیٹے کو حسین پر قربان کرنا چاہتی تھی، یہ لو اپنا بیٹا، اب یہ موت کے گھاٹ ہم نے اتار دیا ہے.
اس کی ماں نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد دشمن کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ہمیں ہمارا بیٹا لٹا رہا ہے، لیکن ہم نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں حسین پر قربان کیا ہے، جس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اس کو ہم واپس نہیں لیتے ہیں۔ ہم اس کو واپس نہیں لیتے ہیں۔ ماں اتنی عظیم تھی، اپنے شہید بیٹے کا کٹا ہوا سر واپس پھینک دیا۔ یہ عظمت ہے، یہ حسین ہے۔ جو حسین کو سمجھ لے دنیا کچھ بھی سامنے نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حسین جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، حسین مرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں عزت کی زندگی جینی ہے، عزت کی موت کا انتخاب کرنا ہے۔ تمہارے زمانے میں کوئی حاکم آیا ہے جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، جو علل اعلان گناہ کر رہا ہے، پھر حسین فرماتے ہیں تم اس کا پیچھا کرو، تم اس کا تعقب کرو، تم اس کو واصل جہنم کرو۔ ایسی یزیدیت حسین ہمیں سکھا رہے ہیں، زمانے کی یزیدیت کا تعقب حسین ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور عزاداری نام اسی چیز کا ہے، عزاداری یہی ہے، عزاداری اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں میری رسم کا نام عزاداری ہے تو وہ تو عزاداری نہیں، وہ تو میں اپنی دلی شوق پورا کر رہا ہوں، میرے دل کو ٹھنڈک مل رہی ہے چند رسمیں بجا لا کے۔ عزاداری میں یکم محرم سے 10 محرم تک میں رسمیں بجا لاؤں، یہ کرنا ہے یکم محرم کو، 2 کو یہ کرنا ہے، 3 کو یہ کرنا ہے، 4 کو یہ کرنا ہے، 4 کو فلاں کی شہادت پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہوتا ہے بعض جگہوں میں، ایسا نہیں ہے، یہ رسومات میں نہ ہو، مصائب سننے ہیں، سب کرنا ہے، لیکن رسم کا نام عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری یزیدیت کے تعقب کا نام ہے، یزیدیت کا پیچھا کرنے کا نام عزاداری ہے۔ عزاداری میں یزید پہچانو، عزاداری میں شمر پہچانو، عزاداری میں خولی پہچانو، عزاداری میں حرملہ پہچانو، عزاداری میں اپنے زمانے کا یزید پہچانو۔ یہ عزاداری ہے۔ اگر عزاداری یہ نہیں سکھا رہی تو پھر رسم ہے، پھر رسمی طور پر ہم عزا کر رہے ہیں، پھر اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ بس حسین پر تھوڑے سے آنسو بہا کے 10 محرم کے بعد یا حسین الوداع، یا حسین خدا حافظ، پھر اگلے سال عزاداری میں شمولیت کریں گے اور پھر آ کر حسین آپ پر آنسو بہائیں گے۔ یہ عزا نہیں ہے، یہ عزا کی تعریف نہیں ہے۔ عزا یعنی یزیدیت کا پیچھا۔ یہاں جو خطیب آئے وہ آپ کو یزیدیت کا بتائے کہ یزیدیت کیا ہے، کون سی یزیدیت حسین سکھا کے گئے ہیں، کس یزیدی کا نام لے کے گئے ہیں، اس کی کیا خصوصیات بتا کے گئے ہیں، اس کی کیا علامتیں بتا کے گئے ہیں۔ پھر میں دیکھوں، میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں، میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں، میں جس کو حاکم مانتا ہوں، میں جس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور جس کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جس کی میں بڑی تعریفیں کرتا ہوں، جس کے میں جلسوں میں شرکت کرتا ہوں، جس کی میں ریلیوں میں شرکت کرتا ہوں، آیا یہ شخص کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حسین نے جس کی علامتیں بتائی ہیں یہ علامتیں اس میں موجود تو نہیں ہیں کہیں؟ یہ عزا ہے، یہ عزاداری ہے جو آپ کو وقت کے یزید کی علامتیں بتا دے گی، جو آپ کے وقت کے یزید کو نکال کر کھڑا کرے گی اور پھر آپ کو اس کے مقابلے میں لائے گی، آپ کو مقابلے میں لائے گی۔ اگر ہم یزید کے مقابلے میں نہیں آتے پھر عزا کیسی، پھر حسین کی پیروی کیسی، پھر حسین کی سنت پر عمل کرنا کیسا؟ اور یہ مشکل ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مشکل ہے، آسان راستہ نہیں ہے کربلا۔ کربلا موت کا انتخاب ہے، سامنے موت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کربلا۔ تو مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اگر رسم کا نام ہوتا کربلا تو بہت آسان ہے،
اگر لعنت کرنے کا نام ہوتا کربلا آسان ہے. اگر وہ یزید جو مر گیا، جو واصل جہنم ہو گیا، جو جہنم کے نچلے گھڑے میں چلا گیا، اس پر لعنت کا نام ہے کربلا، اس پر لعنت کا نام ہے یہ مجلس، اس پر لعنت کا نام ہے یہ عزاداری، تو بہت آسان ہے. لیکن در حقیقت کربلا و عزاداری مرنے کا نام ہے. یزید کو پہچان کر اس کا تعقب کرنے کا نام ہے. تو حسین نے بڑی قربانی تو اس لیے دی ہے، حسین کی عظیم قربانی اسی لیے ہے کہ امت ہدایت پا جائیں. اب امتوں نے اس تحریک میں شامل ہونا ہے، اور حسین کی اس قربانی کو سمجھنے کے بعد اپنے زمانے میں اس کربلا کو برپا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے، یہ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، منسوب ہے امام صادق سے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر سرزمین کربلا کی سرزمین ہے. توجہ، مولا نے کیا فرمایا؟ ہر زمین کربلا ہے. ہماری کربلا وہ ہے نا جو عراق میں ہے، ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے. مولا نے فرمایا وہ ٹکڑا کربلا نہیں ہے، وہ جو ٹکڑا ہے وہ کربلا نہیں ہے، ہر سرزمین کربلا ہے. اور پھر فرمایا محرم کا 10واں روز عاشورہ نہیں ہے، کل یوم عاشورا، ہر دن عاشور ہے. کیسے ہر دن عاشور ہے؟ کیسے ہر جگہ ہر مقام کربلا ہے؟ در حقیقت مولا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ علی، شیعہ حسین کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہر میدان، ہر زمانے کے یزید کا تعقب کرے اور ہر سرزمین کو کربلا بنا دے، ہر دن کو عاشور کا دن بنا دے. یہ نہیں ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ کربلا ہے اور ہم ظلم سہتے رہیں. ظلم سہنے کا نام کربلا نہیں ہے، بلکہ ہر دن کو کربلا بنانا ہے، یعنی ہر زمانے کے یزید کو فنار کرنا ہے، ہر زمانے کے یزید کا تعقب کرنا ہے. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. یہ سرزمین ہر جگہ کربلا ہے اور ہر دن عاشور ہے. یعنی ذمہ داری ہے کندھے پر، بناؤ کربلا، بناؤ عاشور. پھر مر جاؤ پرواہ نہیں ہے، پھر موت آ پڑے پرواہ نہیں ہے. یہ قافلہ کربلا کا موت کی طرف چلا تھا، ہر ایک نے موت کا انتخاب کیا. حسین کا راستہ دشوار ہے، حسین کا راستہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل راستہ ہے. حسین اتنی بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، اتنی بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں حسین نے کہ میدان کربلا میں جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، جب تمام اصحاب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب نے شہادت کو گلے لگایا، سب نے موت کو گلے لگایا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ حسین تنہا سرزمین کربلا پر موجود ہیں، اور پھر حسین بھی کربلا میں لڑنے چلے جاتے ہیں. حسین بھی شہید ہو گئے ہیں، حسین بھی موت کا انتخاب کر چکے ہیں. اس کے بعد کربلا کی سرزمین پر ایک اور ظلم شروع ہوتا ہے. کربلا کی سرزمین پر بہت عظیم ظلم حسین کی شہادت کے بعد شروع ہوا. اس لعین نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ اب تم خیموں کو لوٹنا شروع کرو، اب تم خیموں کو لوٹنا شروع کرو. جب خیموں کو لوٹ لیا، پھر لعین نے حکم دیا اب خیموں کو آگ لگا دو. آسان نہیں ہے سننا حسین کی مصیبت. حسین کی مصیبت واقعاً انسان کو رلا دیتی ہے. لعین نے حکم دیا نا خیموں کو آگ لگا دو. انہوں نے خیموں کو آگ لگائی. روایت کہتی ہے خیموں کو آگ لگتے ہی بچے خوف کی عالم میں، بیبیاں خوف کے عالم میں خیموں سے باہر آ جاتی ہے. خیموں سے باہر
کربلا کے میدان میں صحرا پر آ جاتی ہیں. یہ بچے خوف اور ڈر کی وجہ سے بھاگنا شروع کرتے ہیں، بھاگنا شروع ہوتے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے حسین کی یتیمہ سکینہ کو دیکھا کہ سکینہ جب آگ لگتی ہے نا تو خوف کے عالم میں خیمے سے نکلتی ہے، کربلا کی سرزمین پر بھاگ رہی ہے سکینہ. جب سکینہ بھاگی نا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یتیمہ حسین کے دامن میں آگ لگی ہے، کپڑوں کو آگ لگی ہے. یہ کہتا ہے جاؤں آگ بجھاؤں. یہ آگے آتا ہے، جو ہی قریب آیا نا یتیمہ حسین ہاتھ باندھ کے کہتی ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں میں تماچے کھا چکی ہوں، میری بالیاں چھد چکی ہے، مجھے مت مارنا، میرے اوپر ظلم نہ کر. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام یہ کہتا ہے اے حسین کی یتیمہ میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، میں مارنے نہیں آیا ہوں. یہ کہتا ہے میں نے آگ بجھائی، آگ بجھانے کے بعد دیکھا حسین کی یتیمہ کربلا کی زمین پر بھاگنا شروع کرتی ہے اور ایک ہی صدا ہے زبان پر، بابا بابا بابا. بابا کو پکار پکار کے ڈھونڈ رہی ہے. ادھر سے زینب علیہ فرماتی ہیں جب آگ بجھ چکی ہم نے یتیموں کو ڈھونڈنا شروع کیا، ہم نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. کچھ بچے مل گئے، ہم ان کو خیموں میں لے آئے، لیکن کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچل دیے گئے تھے. جناب زینب علیہ فرماتی ہیں جب ہم نے بچوں کو ڈھونڈ لیا نا، ہم نے دیکھا حسین کی یتیمہ موجود نہیں ہے، حسین کی یتیمہ میدان میں نہیں ہے. کربلا کی سرزمین پر جناب زینب علیہ، جناب ام کلثوم حسین کی یتیمہ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پکار کے کہہ رہی ہے حسین کی یتیمہ کہاں گئی ہو، حسین کے سینے پر سونے والی کہاں چلی گئی ہو. بس کربلا کی سرزمین میں ایک لاش سے آواز آتی ہے بہن زینب ادھر آنا، حسین کی یتیمہ حسین کے سینے پر، حسین کی یتیمہ حسین کے سینے پر. بی بی قریب ہوتی ہے، قریب جا کے کہتی ہے، جا کر یتیمہ حسین کو لاش سے جدا کرتی ہے. بس آخری جملے مصائب کے پوچھا، زینب علیہ نے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ آپ نے بابا کی لاش کو ڈھونڈا کیسے ہے؟ بابا کے سر نہیں ہے، بابا کا سر تن سے جدا ہے، آپ نے بابا کی لاش کو کیسے پہچانا ہے؟ تو یتیمہ حسین کہتی ہے جب میں کربلا کی سرزمین پر بابا کی آواز سے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی تو اس لاش کے ٹکڑوں سے آواز آئی میری بیٹی آ جاؤ، حسین کا سینہ حاضر ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.